السلام علیکم۔ میں کون ہوں؟ خودی کیا ہے؟ نفس کیا ہے؟ Who am I? What is ego? What is self? اپنی پہچان کے لیے جب ہم قرآن مجید سے مدد لیتے ہیں تو اللہ نے دو طرح کے دشمنوں کا ذکر کیا ہے۔ شیطان کو انسان کا دشمن کہا ہے اور فرمایا کہ جب میں نے نفس کو پیدا کیا تو اپنا سب سے بڑا دشمن پیدا کیا۔ قرآن کریم میں شدت کے ساتھ نفس کے تزکیے کا حکم دیا گیا ہے۔ تزکیہ تب ہی کیا جا سکتا ہے جب آپ اس دشمن کو جان لیں، خوب اچھی طرح پہچان لیں کہ آخر نفس ہے کیا، اس کے افعال کیا ہیں، تبھی آپ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اسے پاک کر سکیں۔ آئیے نفس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر نفس کے 3 حصے ہیں: جسم، باڈی، حواس خمسہ 5 سینسز، ذہن، مائنڈ۔ ہم بالترتیب تینوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جسم ایک رونمائی ہے۔ باڈی از اپیئرنس۔ ہر جاندار کا وجود اس کے جسم کے ساتھ ہے۔ جسم واحد جراثیم میں سنگولر سیل سے بنا ہے۔ یہ ایک حیاتیاتی مادہ میٹر ہے۔ جسم باڈی ایک زندہ چیز نہیں ہے۔ حواس خمسہ موجود نہ ہو، دماغ کام نہ کر رہا ہو تو جسم کی اپنی حیثیت ایک مردہ شے کی ہے۔ جسم کا عقل سے براہ راست کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے۔ جسم حیوانی ہے اور اس میں 2 جبلتیں ہیں۔ نمبر 1 بچاؤ سروائیول اور افزائش نسل یعنی ریپروڈکشن۔ جسم صرف بھوک مٹانے اور اپنی پیداوار بڑھانے ریپروڈکشن میں دلچسپی رکھتا ہے، اسے باقی کسی شے سے غرض نہیں۔ گو کہ انسانی جسم اپنی بناوٹ اور نفاست کے اعتبار سے تمام حیوانی اجسام میں اعلیٰ وجود رکھتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ بنیادی طور پر حیوان اور انسان کے جسم میں حیاتیاتی اعتبار سے کوئی زیادہ فرق موجود نہیں۔ زندگی اس کی سرشت ہے، یہ بذات خود زندگی ہے۔ اسے اس دنیا میں بچانے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے خوراک چاہیے اور یہی اس کی اولین ترجیح ہے۔ بھوک مٹانے کے بعد یہ خود کو ابدی انٹرنل کرنا چاہتا ہے، لازوال ہونا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس کے پاس صرف یہی ایک راستہ بچتا ہے کہ وہ اپنی نسل کو جنسی عمل سیکس سے آگے بڑھائے۔ اس کے لیے یہ کسی لذت کا طلبگار نہیں۔ لذت، پلیژر، جسم کا نہیں ذہن کا مسئلہ ہے۔ اسے تو صرف خود کو آگے بڑھانا ہے، آرگنزم کو ڈیلیور کرنا ہے تاکہ زندگی قائم رکھ سکے۔ یہی اس کی عقل ہے اور اتنا ہی اس کا مقدر ہے۔ یہ مٹی سے بنا ہے۔ انسان کو اسی دنیا میں ایک لباس کی صورت عطا کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا لباس جو انسان کو اپنا نہیں بلکہ اس زمین کا ہے۔ وجود اس دھرتی کا ہے جو موت کے وقت اس دھرتی کو سونپ دیا جاتا ہے، جیسے کوئی ادھار کو لوٹا دیتا ہے۔ اسی طرح مٹی کا وجود مٹی واپس لے لیتی ہے، یہاں تک کہ انسان روز قیامت دوبارہ اٹھایا جائے گا
ان کے وجود کو اسی مٹی میں ضم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، مٹی میں مل جانا ہے۔ جسم نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ، اسے کوئی خبر نہیں کہ تکلیف کیا شے ہے۔ یہ سب تو اسے ذہن بتاتا ہے، جو اس سے بتاتے ہیں۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک شخص کو میز پر لٹا کر اس کا نام، بیوی، بچے، تعلیم اور کاروبار کا پوچھا جائے۔ جواب ملنے کے بعد اس کے دونوں بازو کاٹ دیے جائیں اور پھر یہی پوچھا جائے کہ تم کون ہو؟